الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے اور محرم الحرام میں بہت ساری ایسی خرافات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن کو ہم بڑے شوق اور ذوق سے کرتے اور ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ کس قدر بدترین گناہ ہے۔ سادہ لوگ مسلمان ایک مخصوص طبقے کے علاوہ سادہ لوگ مسلمان بھی جناب رکشوں کے اندر، موبائلوں کے اندر نوحہ وغیرہ سنتے ہیں۔ اب نوحہ وغیرہ سننا یہ کس قدر سخت عمل ہے اور کس قدر جب تباہ کن عمل ہے۔ ابو دوشف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمسموعۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ پڑھنے والیوں پر اور سننے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ یہ کام عورتوں کے ساتھ مخصوص تھا، اس لیے آج یہ تباہ کن عمل ہے، ہم اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے۔ اور نوحہ اس کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر خاندان رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی تحقیر کی جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملے ہوتے کہ جی نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر دے ٹکڑے نہ رو، اور پھر جی میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا۔ حالانکہ خاندان رسول کا یہ جو امتحان تھا، اس میں خاندان رسول نے جرت اور بہادری کی جو مثال قائم کی، صبح قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، انداز کیا تھا خاندان رسول کا۔ ایک طرف گھر کے اندر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، شہیدوں کے لاشوں کے ڈھیر بھی ہے، لیکن جب بھی کوئی شہید ہوتا، جب شہادت نوش کرتا، تو خاندان رسول کا یہ انداز تھا، اللہم انی ردیت بقضائک، اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس لیے نوحہ پڑھنا، نوحہ سننا، یہ فقہائے امت نے فرمایا یہ حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں لینے والا کام ہے۔ اسی طرح دوسری خرابی جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک مخصوص طبقے کے علاوہ عام لوگ بھی جو ہے وہ ماتم وغیرہ کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، ان کو لائکس کومنٹس اور شیئر کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس چیز کی کتنی مذمت بیان فرمائی۔ میدان کرب و بلا میں خاندان رسول نے اف تک نہیں کی، کسی کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا، جانیں لٹا کر، جامِ شہادت نوش کر کے۔ اور یہ ماتم گیری یہ کتنا برا عمل ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ میرے آقا فرماتے جس نے اپنا چہرہ نوچا، سینہ کوبی کی، گریبان چاک کیا اور زمانہ جاہلیت کی طرح باتیں کی، اب اس کے اندر نوحہ بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر ماتم بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے نوحہ بھی حرام ہے، ماتم بھی حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقے کے علاوہ بہت سارے سادہ لوگ مسلمان جناب تماشا دیکھنے نکل پڑتے ہیں، تو جو بندہ اس گروہ کو بڑھانے کے لیے تماشا دیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اور تیسری خرابی ہمارے ہاں مخصوص طبقے کے علاوہ عام لوگ بھی بطور فیشن کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بات پر فتویٰ ہے کہ کالا لباس بالخصوص بالعموم تو جائز ہے، لیکن بالخصوص محرم الحرام کے عشرے میں اور محرم الحرام کے مہینے میں ایک مخصوص طبقے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے فرماتے کالا لباس پہننا حرام ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا جو پسندیدہ لباس ہے وہ سفید ہے۔ کالا امامہ محبوب علیہ السلام نے حالت سفر میں، حالت جہاد میں پہنا ہے۔ تو محرم الحرام کے علاوہ کالا کپڑا جائز تو ہے، لیکن یہ جو جہنمیوں کا لباس کہا جاتا ہے، تو قرآن مجید قرآن شریف 13ویں سپارے کے اختتام پر جب چند آیتیں تو فرمایا سرابلہم من قطران
وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، فرمایا جہنمیوں کو تار کول کا لباس یعنی لک کا لباس پہنایا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ تار کول یہ کالی ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، یہ آگ کو جلدی پکڑتی ہے. فرمایا کہ ان کے چہرے آگ کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے ہمارے بزرگان دین نے کالے لباس کو پسند نہیں فرمایا. محبوب علیہ السلام کو سفید لباس پسند تھا، تو اسی بات کو ہمارے اسلاف نے پسند فرمایا. اس لیے محرم الحرام کے اندر نوحہ گری سے بھی بچنا ہے، ماتم سے بھی بچنا ہے، اور کالا لباس پہننے سے بھی بچنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح معنوں کے اندر فہم عطا فرمائے اور دین سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.